بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، دنیا کی تاریخ انہونے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اس کو ریز پر انسان نے بے محابہ ادوار دیکھے، اور ان ادوار میں انسان نے جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے بے شمار مظاہرے بھی دیکھے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ کرۂ ارض پر انسانیت کے مقابلے میں سب سے زیادہ مظاہرہ یہی دیکھنے میں آیا کہ جس کے پاس طاقت ہے اسی کی دھونس دھاندلی بھی عروج پر ہے۔ طاقت بے شمار قسم کی ہوتی ہے، یہ جسمانی بھی ہوتی ہے، مالی بھی ہوتی ہے اور افرادی بھی ہوتی ہے۔ ان میں سے کسی بھی طاقت سے ایک انسان دوسرے انسان کو اپنے زیر تسلط بھی لا سکتا ہے۔ ایک اور بہت اہم طاقت بھی ہوتی ہے جس کا نام مذہب کی طاقت رکھا گیا ہے۔ یہ طاقت دنیا کی ہر طاقت سے زیادہ مؤثر اور برابر ثابت ہوتی ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے جن کے ساتھ ان کے اپنوں نے ہی اپنائیت اور انسانیت کا مظاہرہ نہ کیا۔ وہ ایک انتہائی ذہین اور زیرک انسان تھے۔ ان کی لکھی ہوئی کتابوں نے یورپ میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ یورپ کی آج کی ترقی میں اس کا تقریباً 75% حصہ ہے۔ یہ ایک عظیم ترین فلسفی تھے۔ اس عظیم ترین شخصیت کا نام ابن رشد تھا، لیکن یورپ میں اس عظیم شخصیت کو ایویروس کہا جاتا تھا۔ وہ 14 اپریل 1126 عیسوی میں ہسپانیہ کے شہر اندلس میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد فقہ مالکیہ کا پیروکار بن گئے تھے۔ وہ ایک دیندار شخصیت تھے اور اپنے مسلک کے دائرہ میں زندگی گزارتے تھے۔ انہوں نے اپنے لیے فلسفہ کو چنا۔ انہیں فلسفہ سے بہت شغف تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ مشہور یونانی فلسفی ارسطو سے بے حد متاثر تھے۔ فلسفہ ہی سے اکتساب کر کے ابن رشد نے سیکولرزم کا نعرہ لگایا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں سیکولرزم کا بانی اور عظیم فلسفی گردانا جاتا ہے۔ شروع میں یورپ ارسطو سے اس قدر واقف نہ تھا۔ یہ ابن رشد ہی تھے جنہوں نے ارسطو کو یورپ میں متعارف کرایا تھا۔ سیکولرزم کا بانی عظیم فلسفی ابن رشد، جنہیں دنیا ایویروس کے نام سے جانتی ہے، وہ ارسطو کی تعلیمات میں پائی جانے والی فطری ہم آہنگی کو اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ کرنا چاہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ارسطو کی تعلیمات اور نظریات اسلام سے خاص مطابقت رکھتے ہیں، مگر ابن رشد کی تعلیمات مسلمانوں کو متاثر نہ کر سکیں۔ لیکن یورپین اقوام نے ابن رشد کی تعلیمات کی قیمت لگائی اور ان کے نظریات کو اپنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ابن رشد نے ارسطو کی کتابوں پر مبصراتی تحریریں لکھ کر اور ان کی انگلش کے تراجم کر کے یورپ میں روشناس کرایا۔ پہلے ابن رشد نے ارسطو کی کتابوں کے عربی ترجمے کیے، پھر اس کے بعد ان کے انگلش میں ترجمے کر کے یورپ کے حوالے کیے۔ یورپی اقوام نے ابن رشد اور ارسطو کی انگلش ٹرانسلیٹڈ کتابوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ترقی کی منازل کی طرف بڑھنے لگی۔ ابن رشد کی چند کتابوں کے لاطینی زبان میں بھی ترجمے ہوئے۔ تھیس، جو کہ ایک رومن فلاسفر تھا، اس نے یورپ میں ارسطو کو ابن رشد سے روشناس کرایا۔ ابن رشد نے ارسطو کی تمام کتابوں پر خیر حاصل تبصرے لکھے۔ ابن رشد نے ارسطو کو عرب میں روشناس کرایا۔ ابن رشد ارسطو کو دی فلاسفر سمجھتے تھے۔ یورپ والے ابن رشد کو دنیا میں سیکولرزم کا بڑا علمبردار سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ابن رشد نے اپنی زندگی میں 2 راتیں مطالعہ نہیں کیا، ایک وہ رات جب ان کے والد کی وفات ہوئی اور دوسری رات جب ان کی شادی ہوئی۔ ابن رشد دنیا کا وہ پہلا شخص تھا جس نے حقوق نسواں کے لیے آواز اٹھائی۔ ابن رشد انتہائی حقیقت پسند شخصیت کا مالک تھے۔ وہ کسی طرح بھی اپنے مطالبے یا موقف سے باز نہیں آتے تھے۔ ان کا موقف تھا کہ خواتین ہر لحاظ سے مردوں کے مساوی حقوق کی اہل ہیں۔ وہ سمجھتے تھے ہمارے معاشرے میں عورتوں سے بچے پیدا کرنے اور ان کو دودھ پلانے کے علاوہ کسی کام کا اہل قرار نہیں دیا جاتا۔ وہ سمجھتے تھے کہ خواتین کو اقتصادیات کے میدان میں بھرپور کردار ادا کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ ان کا خیال تھا کہ عورتیں بھی مردوں کی طرح حکمران اور فلاسفر ہو سکتی ہیں۔ ان کے نزدیک عورتوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جاتا ہے وہ ان کی صلاحیتوں کو سلب کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ خواتین ایک طرح سے اپنے مردوں، خواہ وہ باپ، بھائی اور شوہر ہی کیوں نہ ہوں، کی غلام اور لونڈیاں ہوتی ہیں۔ ابن رشد کے دور میں جبر اور استحصال کی حکمرانی تھی۔ وہ ایک پسماندہ معاشرے میں زندگی گزار رہے تھے۔ وہاں آمریت اور جبر تھا۔
ہر طرف فسطائیت کا غلبہ تھا، خلیفہ کا حکم آخر اور مرگ مفاجات ہوا کرتا تھا۔ انہی نامساعد حالات میں ابن رشد نے صنفی مساوات کے لیے ایک بھرپور آواز اٹھائی۔ اس بھرپور آواز کو ان کے اپنے مسلمان معاشرے کے بااختیار لوگوں نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا، لیکن مغرب کے کھلے کانوں نے ان کی آواز پر لبیک کہا۔ دوسری طرف امام غزالی بھی کسی حد تک ارسطو کے خیالات سے متفق تھے، مگر وہ خواتین کو مکمل اختیار دینے کے حق میں ہرگز نہیں تھے۔ امام غزالی عورت کو ایک تابعدار بیوی کے کردار سے زیادہ فعال بنانے کے حق میں نہیں تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ عورت ایک مکمل خاندان تشکیل دینے کے سوا کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی۔ وہ حضرت حوا کی غلطی کی ذمہ دار ہر عورت کو سمجھتے تھے اور اس غلطی کی سزا ہر عورت کو دینا بھی چاہتے تھے۔ لیکن دنیا میں اگر قحط الرجال نہ ہو تو تحریکیں اٹھتی رہتی ہیں۔ ابن رشد بھی ایک ایسی ہی تحریک کا نام ہے جو آج تک جاری و ساری ہے۔ یورپ نے ابن رشد کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی اور اپنی نسلوں کی زندگی کو محفوظ و مامون بنا لیا، اور ہم جو کہ ان کی تعلیمات کے اثر و نفوذ کے سب سے زیادہ مستحق تھے، آج تک بھٹکتے اور دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے پھر رہے ہیں۔ یہ ہماری ناہنجاری نہیں تو اور کیا ہے۔ ابن رشد کو اپنوں نے ذلیل و رسوا کر کے تہہ خاک کر دیا۔ یورپ کو ترقی کی منزلوں پر لے جانے والے ابن رشد کو مسلمانوں نے بے دین قرار دے دیا، اس کی نادر اور قیمتی کتابیں نظر آتش کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے خلاف بے دینی کا فتویٰ جاری کر کے انہیں ایک مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا اور آتے جاتے نمازیوں کو ان کے منہ پر تھوکنے کا حکم دیا۔ نمازیوں نے ایسا ہی کیا۔ یہ سب کچھ خلیفہ وقت کے حکم پر ہوا۔ یوں ایک حقیقی عالم گوشہ گمنامی میں چلا گیا اور اپنی زندگی کے آخری ایام ذلت و رسوائی کے ساتھ ساتھ گمنامی کی اتھاہ گہرائیوں میں گزارتے ہوئے آخر کار وہ بطل جلیل 10 دسمبر 1198 عیسوی میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ شاید اس کی قسمت میں یہی کچھ تھا، لیکن افق کا وہ چمکتا ہوا ستارہ پورے یورپ میں روشنیاں پھیلانے کا سبب ضرور بنا تھا۔ وہ شخص یورپ میں مجسموں کی شکل میں آج بھی زندہ ہے۔ قرطبہ اگرچہ آج مسلمانوں کے قبضے میں نہیں ہے تو کیا ہوا، وہاں ابن رشد کا مجسمہ آج بھی فلک بوس بلندیوں میں سرفروزاں ہے۔ عزیز دوستو، یہ داستان یہاں مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ ایک اور مزید بہترین واقعہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔